بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ العقیدۃ الطحاویہ فی بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعہ۔ عقیدہ اہل سنت میں ہم اللہ کی صفت کلام اللہ پر پہنچے ہیں، اور اسی کے ضمن میں قرآن کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے کلام کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے یہ ہم نے پڑھا ہے، امام طحاوی کا فرمان۔ اس ضمن میں ہم مختلف اہل بدعت کے مذاہب پڑھ رہے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے معتزلہ جہمیہ کا عقیدہ پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو مخلوق کہتے ہیں، اسی بنا پر وہ قرآن کو بھی مخلوق کہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی ہم نے اس باب میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کی صفت کلام صفت ذاتیہ ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس سے چاہے، جن الفاظ میں چاہے کلام فرماتا ہے۔ اور یہ صفت جو بھی صفت ذاتیہ ہوتی ہے وہ جس طرح اللہ کی ذات اول آخر ہے، وہ صفات بھی اول آخر ہوتی ہیں، مطلب اول کا مطلب ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی، ابدی ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جو بعد میں، پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے، یہ صفات بھی ازلیہ ہیں۔ کون سی صفات؟ جو ذاتیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ جو فعلیہ ہیں، صفات فعلیہ، ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے کہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ فعل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ذاتیہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جن الفاظ میں چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، اور یہ ازل سے ہے۔ لیکن اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ یہ ہے کہ اللہ کا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، تمام نبیوں سے کلام کرنا، تمام اپنے جس سے چاہے فرشتوں میں سے جس سے چاہے کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جبریل سے کلام کیا، یہ پورا قرآن جبریل سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچایا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کلام فرمائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کا کلام ہے اپنی مخلوقات سے، اپنے انبیاء سے اور فرشتوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے۔ جب اللہ نے چاہا، جس سے چاہا، جن الفاظ میں چاہا کلام فرمایا۔ تورات، انجیل، زبور، یہ بھی قرآن کی طرح اللہ کے کلام ہیں، اور دیکھ لیں وہ کتابیں عربی الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن الفاظ میں چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، اور قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کی مشیت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور اس کو نازل فرما دیا، اور جس زبان میں چاہا، جن الفاظ میں چاہا اللہ نے ان الفاظ میں کلام فرما دیا۔ تو یہ صفت فعلیہ ہے۔ تو جتنے بھی اہل بدعت ہیں، یعنی ہم ان کو اسماء و صفات کے چیپٹر میں اکثریت اہل بدعت کی معطلہ ہے کہ جو اللہ کے صفات کے انکاری ہیں، خاص طور پر صفات فعلیہ کے انکاری ہیں اہل بدعت۔ صفات ذاتیہ کے علاوہ جو صفات فعلیہ تو اس کو تو اصل سے ہی ختم کر دیتے کہ اس سے ان کے نزدیک توبہ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی گستاخی لازم آتی ہے، اس لیے وہ صفات فعلیہ کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس میں ان کے کئی لاجک ہیں جس انکار کرنے کے لیے وہ اپنے حساب سے تو تقوی اور اللہ کے خوف میں آ کر ان صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا انکار کیا، ناموں کا انکار کیا، وہ اسی میں دشمنی میں نہیں، اس میں اللہ کی عقیدت میں آ کر کہ اس سے تو اللہ کی گستاخی ہو جائے گی۔ لیکن اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ جو چیز
اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، یا جو نام اور صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یا اس کے رسول نے اس کے بارے میں ذکر کیا، ہم اس کو انہی الفاظ میں مانیں گے اور اسی معنی میں مانیں گے جس معنی میں وہ نازل ہوئی ہے۔ صرف جو کیفیت، جہاں تک معاملہ کیفیت کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں گے کہ یہ کیفیت کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا فلاں نبی سے جبریل سے، جس طرح اس کی کیفیت، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، سنا، اس کے حروف ہیں، اس کے الفاظ ہیں، وہ سنا جاتا ہے، اسے اللہ کی مخلوق نے سنا ہے، جبریل نے سنا، فرشتوں نے سنا، نبیوں نے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ایسے سنتا ہوں اللہ کا کلام جس طرح گھنٹی بجنے کی آواز تم سنتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی گھنٹیاں ہوتی تھیں؟ الیکٹرک گھنٹیاں تو نہیں تھیں۔ مطلب جو تم لوگ سنتے ہو، میں اللہ کا کلام اس طرح سنتا ہوں، اپنے سننے کو تشبیہ دیا گھنٹیوں کے سننے سے، یعنی یہاں تشبیہ کلام کو نہیں دی جائے، کلام کو گھنٹیوں سے تشبیہ نہیں دی جا رہی، سماعت کو، ہماری سماعت کو، مخلوق کی سماعت کو، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام جو سنتے ہیں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے سننا، اس کو تشبیہ دی جا رہی، اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کس سے؟ گھنٹیوں کو سننے سے۔ گھنٹیوں کو کون سنتا ہے؟ وہ بھی ہم لوگ سنتے ہیں، یعنی اس دور میں اللہ کے نبی بھی سنتے تھے اور صحابہ بھی سنتے تھے۔ وہ گھنٹیاں کون سی تھی؟ سلسلۃ الجرس، مطلب جس طرح کہیں کوئی جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں تو ہوتی تھی مشرکین کے دور میں، اللہ کے نبی نے اگرچہ وہ کھلوا دی تھی لیکن وہ سنی تو گئی ہیں۔ ان کے کیسے آواز آتی ہے کہ بکریوں کے گلے میں، دمبے کے گلے میں، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں وہ کس طرح آواز آتی ہے؟ دور سے جا رہا ہے ایک قافلہ، ریوڑ جا رہا ہے، تو ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں رات کے 12 بجے 2 بجے، یوں لگتا ہے دیوار کے پیچھے سے جا رہا ہے کوئی، ان کی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی سنا یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے کلام کو جو وہ سنتے تھے، یعنی سنتے تھے، تو اس سننے کو کی تشبیہ دی ہے اس سننے سے جو جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں بجتی ہوئی ہم سنتے ہیں، کہ اس طرح سنتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو تشبیہ نہیں دیا مخلوق کے کلام سے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام اس کی صفت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ باقی اس کے کلام کے یہ الفاظ، حروف، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم نے معتزلہ کا پڑھا تھا اس میں، اور یہی جہمی مذہب ہے قرآن اور اللہ کے کلام کے بارے میں۔ جہمی مذہب بھی یہی ہے۔ کیا مذہب ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کہ ان کے نزدیک، جہمیوں کے نزدیک، تمام اسماء و صفات مخلوق ہیں۔ جہمی جو ہے فرقہ، ان کے ہم نے اسماء و صفات میں پڑھا تھا، جہمیوں کے نزدیک تمام اسماء و صفات مخلوق ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اسماء و صفات کا اس بات نہیں کرتے، بلکہ اس بات کرنے کو وہ شرک سمجھتے ہیں۔ ان کی توحید، ان کے نزدیک توحید کیا ہے؟ جہمیوں کے نزدیک اثبات ذات مجردۃ عن الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس بات اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے تمام اسماء و صفات کا انکار کر کے، اللہ کی ذات کو تمام اسماء و صفات سے پاک کر کے پھر مانتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک توحید ہے۔ اور اہل سنت ان کے نزدیک جو ہے بدعقیدہ ہیں، مشرک ہیں، کہ جو اسماء و صفات کا اس بات کرتے ہیں۔ اور معتزلہ جو ہے وہ انہی کے مذہب پر ہے، لیکن ان میں تبدیلی آئی کہ انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اسماء کا انکار نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا نام ہے، مثلا اللہ کا نام ہے غفور، اللہ کا کوئی بھی نام ہے اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے غفور کے، بہت کثرت سے مغفرت کرنے والا، تو وہ کہتے ہیں غفور ہے بلا مغفرہ، قدیر بلا قدرہ، علیم بلا علم، یعنی صفات کا انکار کرتے ہیں اور ناموں کو بغیر صفات کے مانتے ہیں۔
اس کے پیچھے بھی لاجک ان کی وہی ہے کہ جو صفات ہیں وہ مخلوق ہیں، یہ انسان کا خاصہ ہے صفات، اللہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک اللہ کی ذات صفات سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ کے کلام کے بارے میں جو آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے حروف ہیں، الفاظ ہیں، سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام مخلوق ہے، اس کی صفت نہیں۔ یہ ان کا اختلاف ہے، اہل سنت ہے۔ یعنی یہاں تک انہوں نے جو بات کہی کہ اللہ کا کلام کے حروف ہیں، الفاظ ہیں، آواز ہے، سنا جا سکتا ہے، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہاں تک تو حق ہے۔ لیکن سب کچھ مان کے انہوں نے کہا لیکن اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ تو جی ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جو کلام ہوتا ہے تکلیمہ، جس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے آپ۔ کہتے ہیں بالکل کلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا لیکن وہ ایک مخلوق تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے ان کے نزدیک اللہ کی ذات سے الگ ایک کوئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور پھر اس سے بندہ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک گمراہ کن لاجک ہے اللہ کے کلام کے بارے میں۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو معتزلہ کا جو مسلک ہے دراصل جہمی مسلک ہے، جہمیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اسی چیپٹر میں مذہب کلابیہ۔ ابھی ہم کتنے مذاہب پڑھ چکے ہیں اللہ کے کلام کے متعلق اہل سنت کے علاوہ؟ اہل سنت کا سر فہرست ہے، وہ تو اصل اسلام ہے، اصل قرآن حدیث ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے۔ جو منحرف عقائد ہیں ان میں ہم نے پڑھا صوفیوں کا عقیدہ، صوفیوں میں سے جو وحدت الوجود والے صوفی، ابن عربی والی ٹیم جن کو کہا جاتا ہے اتحادی، الصوفیہ اتحادیہ۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا فلاسفہ کا عقیدہ اللہ کے کلام کے بارے میں، اور تیسرا ہم نے پڑھا ہے یہ جہمیہ کا یعنی معتزلہ کا سالمیہ کا عقیدہ، سالمی مذہب السالمیہ، اور چوتھا مذہب ہم نے پڑھا ہے مذہب المعتزلہ الجہمیہ، مذہب الجہمیۃ والمعتزلہ، جہمی اور معتزلی ایک ہی نظریہ ہے اس بارے میں۔ پانچواں مذہب آج ہم پڑھ رہے ہیں مذہب الکلابیہ۔ کلابیہ یہ عبداللہ بن سعید بن کلاب اس کی طرف نسبت ہے۔ یہ سمجھو اشاعرہ ماتریدیہ کے دادا استاد ہیں، کیونکہ میں نے پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ جب معتزلہ کون ہے؟ جہمیوں سے آئے ہیں اور عقلانی فرقہ ہے، اور معتزلہ یہ معتزلہ جو ہے یہ بھی پیش تھے، فلاسفہ ملحدین کے رد میں مناظرہ کرنے میں آگے ہوتے تھے، اس لیے لوگ مناظرین لوگوں سے متاثر ہو کر گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ نہیں دیکھتے یہ مناظر بذات خود کتنا گمراہ ہے، یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں وہاں ماشاءاللہ عیسائیوں کے خلاف مناظرہ کرنے میں بڑا قابل ہے، ہندوؤں کے خلاف مناظرہ کرنے میں بڑا ماہر ہے، تو بس پھر اس کے ذاتی عقائد کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ابھی جس طرح بہت سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہو کر علماء کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور ان کے چند مناظرے ہیں، باقی ان کا کوئی علم نہیں ہے، ان مناظروں کی وجہ سے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں انہوں نے بہت قابلیت کا مظاہرہ کیا، لیکن ان میں بہت بڑی فاحش خطائیں بھی کی ہیں جن کا اہل علم نے رد بھی کیا ہے، اور کئی جگہوں پر وہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، اور ان کا سبجیکٹ جو ہے وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا سبجیکٹ ہے تقابل ادیان، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان سبجیکٹ ہے کہ ہر کوئی اس کو اختیار کر سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں محدث ہوں، میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں۔ تقابل ادیان کا طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو عالم بننے کے بعد تقابل ادیان میں تخصص، عقیدے میں تخصص کرنے کے بعد اس میدان میں اترتا ہے۔ آپ نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، پھر تقابل ادیان سے آپ کا کیا سے تعلق ہوا؟ آپ بغیر علم کے تقابل ادیان میں کود پڑے ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے بھی خطرناک ہے، اور آپ کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے تو زیادہ ہی خطرناک ہے۔ تو
اس لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، مناظرے میں جب پھنستے ہیں، کیونکہ مناظرے میں تو پھر چتر ہوتا ہے بہت زیادہ، تو پھر وہ جب عقیدہ اہل سنت نہیں پڑھا ہوتا، علماء سے استفادہ نہیں کیا ہوتا، تو پھر جس کی مرضی اس کو کتاب پڑھنی پڑے گا. اس لیے پھر وہ سب سے زیادہ ترجیح دیں گے عقلانی فرقے معتزلہ کی کتابوں کو. تو اسی طرح یہ معتزلہ کے ٹاپ کے جو مناظر تھے اس دور میں الحاد کے خلاف، فلاسفہ کے خلاف، وہ دو شخص تھے، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری. یہ دونوں ٹاپ کے مناظر تھے فلاسفہ کے خلاف معتزلہ کی طرف سے. لیکن ان کا بنیادی طور پر جو تعلق تھا، ابو منصور ماتریدی حنفی تھے، اور ابو الحسن اشعری شافعی تھے. تو اس لیے اس دور میں بہت سارے احناف اور شافعی وہی معتزلہ ہوتے تھے. معتزلی کوئی باہر سے نہیں آتے تھے. معتزلی جو فرقہ ہے اس میں بھی احناف اور شوافع تھے. یعنی احناف تو مذہب حنفی اور شافعی تو دراصل اہل سنت کا مذہب ہے. حنفی شافعی تو اصل میں اہل سنت ہیں، لیکن اہل سنت میں سے بہت بڑا طبقہ ان دو شخصیات کی تقلید میں متاثر ہو کر گمراہ ہو چکا تھا، معتزلی مسلک اختیار کر چکا تھا. پھر کیا ہوا یہ، اور دوسری طرف سے ان کو دونوں شخصیات کو اہل سنت کا سامنا ہوتا تھا. اہل سنت سے بھی مناظرہ ان کا اور الحاد سے بھی مناظرہ. اہل سنت کا تو سب سے اختلاف ہوتا ہے نا. اہل سنت کیونکہ ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ، جو بھی اس ادھر چلے گا، دائیں مڑے گا یا بائیں مڑے گا، جو بھی مڑے گا اس کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف ہوگا. اہل سنت اس کی فکر نہیں کرتے کہ کتنے لوگوں کو کے خلاف بولنا پڑ رہا ہے. تو معتزلہ کے یہ جو ٹاپ کے جو مناظر تھے، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری، ان کی ملاقات ہو گئی اس شخصیت سے، عبداللہ بن سعید کلاب سے. تو ان سے یہ متاثر ہو گئے، تو انہوں نے معتزلہ کا عقیدے میں تھوڑا اختلاف کر لیا اور ایک نیا مسلک بنا لیا. نہ تو اہل سنت بنے سیدھے اور نہ ہی معتزلی رہے. معتزلی عقائد تو ان کے اوپر اس کا غلبہ ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں کیا ہوا کہ جی یہ معتزلہ سے نکل آئے ہیں، جو گمراہ فرقہ تھا. لیکن یہ نکلے نہیں، ایک تیسرے رستے پر نکل آئے. جس طرح آج کل ہوتا ہے، ایک جہادی تنظیم میں چل رہا ہوتا ہے بندہ، وہاں سے نکلتا ہے، اس سے گرم تنظیم میں جاتا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں جی اس نے ماشاءاللہ اس نے تنظیم چھوڑ دی، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو القاعدہ سے مل گیا جا کر، یا کسی اور خطرناک تنظیم میں چلا گیا. تنظیموں کے جو جیالے ہوتے ہیں ان کی خصلت بھی یہی ہوتی ہے جو ان اہل بدعت فرقوں کی ہوتی ہے، کہ ایک تنظیم چھوڑتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ چلو اب تو جان چھوٹی، پتہ چلتا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک تنظیم میں گھسا ہوتا ہے. چھوڑتا بھی اسی لیے کہ اس کو اختلاف ہو چکا ہوتا ہے. اور اختلاف کس بنا پر؟ کتاب و سنت کی بنا پر نہیں، کسی اور نظریے کی بنا پر. تو ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری، پہلے انہوں نے حنفی شافعی طبقے کو معتزلہ کے راستے پر لگایا. اب جب معتزلہ سے بھی ان کا اختلاف ہو گیا تو عبداللہ بن سعید بن کلاب سے متاثر ہو کر پھر انہوں نے ایک نیا مسلک پیدا کر دیا جس کا نام ماتریدی اور اشعری ہے. ماتریدی اور اشعری میں پھر جو باقی بچے تھے حنفی شافعی، ان کی اکثریت کو اس میں مبتلا کیا. یہ ہوتا ہے شخصیت پرستی کی وجہ سے لوگ پیچھے سے پیچھے چلتے رہتے ہیں. تو ابن کلاب کا کیا نظریہ، آج ہم وہ پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات انہیں اشعریوں کو ہی کلابی کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل ان کے نظریات کی بنیاد یہ شخصیت ہے، ورنہ وہ تو معتزلی تھے پہلے. ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بعد میں اہل سنت کے عقیدے پر آ گئے تھے اور انہوں نے کتاب بھی لکھی، لیکن شافعی حضرات کی اکثریت ابھی بھی اسی اشعری بدعتی عقیدے پر ہیں، اور اس میں مبتلا ہونے والے عام لوگ نہیں، بڑے بڑے فقہا اور محدثین ہیں. تو عبداللہ بن سعید بن کلاب، ان کے نزدیک اللہ کے کلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں رب العزت اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے
وہ معنن قائم بنفس الرب لیس بحرف ولا صوت، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ کلام، اس کے نہ کوئی حروف ہیں نہ کوئی آواز ہے، اس کا سننا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی نہ فرشتہ نہ نبی کوئی نہیں سن سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ اس طرح کلام نہیں کرتا کسی سے کہ کوئی نبی یا فرشتہ سن سکے ان کے نزدیک۔ تو کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کلام سے مراد کیا ہے؟ کلام سے مراد یہ کہ اللہ کی ذات کے اندر جو ایک کسی بارے میں کوئی بات اللہ، جیسے ایک کسی شخص کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے اور منہ سے نہ بولے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ بات ابھی باہر نہیں نکلی ہے اس کے ذات سے۔ تو اس معنی میں وہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اللہ کی ذات کے اندر ہی محدود ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام سے کلام کرنا کیا ہے؟ یہ تورات انجیل موسیٰ علیہ السلام سے قرآن اللہ نے کلام فرمایا، جگہ جگہ ذکر ہے قرآن میں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ صرف حکایت ہے، حکایت ہے، اصل اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی صاف انکار کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے؟ معتزلہ کلام کی جو تشریح کرتے ہیں کہ کلام کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، قرآن کیا، اس کی تشریح وہی کرتے ہیں جو اہل سنت والی ہے کہ اس کے حروف ہیں، آواز ہے، سنا جا سکتا ہے، سارا مان کے آخر میں کہتے ہیں وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، مخلوق ہے، اللہ کی ذات سے جدا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے جدا نہیں، اللہ کی ذات کے اندر ہی ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اب مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں کیا ہے، یا اس کی مثال ایسے لے لیں، ایک آدمی جو ہے آپ کو بول کر کوئی چیز نہیں بتاتا، لیکن آپ اس سے، اس کے اشاروں سے، اس کے تاثرات سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے آپ سے یہ چیز مانگ رہا ہے کہ پانی کا ایک گلاس دے دو اور ایک برگر لا دو اور ایک کولڈ ڈرنک لا دو۔ آپ اس شخص کے لیے اس کے اشاروں سے، اور یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ الفاظ آپ کے ہیں، اس کے نہیں ہیں، یہ کلام اس کا نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے الفاظ کے ساتھ آپ نے جو اس سے تاثرات لیے، جو اس کے اشارے دیکھے، ان کی ترجمانی کی ہے اپنے الفاظ میں۔ تو مولابی ہیں، یہ کہتے ہیں اس ترجمانی کو حکایت کا لفظ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں حکایت ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن تورات انجیل کی جو اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، یہ سب حکایت ہے اللہ کے اصلی کلام کی۔ اصلی کلام اللہ کی ذات کے اندر ہی موجود ہے، وہ باہر نہیں نکلتا۔ تو نعوذ باللہ یہ ایک بدعتی اور کفری لاجک ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی، اور اصل عقیدہ اہل سنت کا ہی ہے، اور تو یہ ان کی لاجک ہے۔ اور ان کے نزدیک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام صرف 4 معنوں پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کے کلام میں 4 باتیں ہوتی ہیں: امر، نہی، خبر، استفہام، سوال۔ امر، نہی، یہ کرو یہ نہ کرو، خبر کہ پچھلی امتوں کی خبریں، جنت جہنم کے بارے میں بیان، اور استفہام، سوال کرنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کے نزدیک اللہ کا کلام ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ الفاظ، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ سب حکایت ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ترجمانی ہے بس بطور حکایت۔ اس میں ان کی جو مین لاجک ہے، کیوں ایسا کہتے ہیں، کیوں ایسا کرنے پر مجبور ہے؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کے الفاظ، آواز مخلوق سن سکتی ہے، نبی فرشتے سن سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے مخلوقات نکل رہی ہیں، مخلوق نکل رہی ہے اللہ کی ذات سے، یعنی وہ کلام، وہ الفاظ، وہ حروف، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا ذہن کا خود
ذہن کی خود خرابی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اب اس کا رد جو ہے دو چار باتوں سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو وہ جو اس کی ذات میں ہے، باہر نہیں نکلتا، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ترجمانی ہے حکایت؟ لفظ حکایت کے ساتھ ترجمانی جو کہتے ہیں، حکایت کیا ہوتی ہے؟ حکایت یہ ہوتی ہے میں نے ایک جملہ بولا، آپ نے وہی جملہ دہرا دیا، یہ حکایت ہے. تو آپ قرآن تو الفاظ اور حروف ہیں، آپ کس طرح الفاظ اور حروف کو اللہ کے کلام کی حکایت کہتے ہو جب آپ خود الفاظ اور حروف سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ گھڑا آپ نے، اور پھر اسی کی طرح لوٹ آئے. آپ اس لیے آپ نے انکار کیا نا اللہ کے کلام کے الفاظ اور حروف کا، کہ الفاظ اور حروف مخلوق ہوتے ہیں. چلو آپ نے اس سے بچنے کے لیے آپ نے انکار ہی کر دیا کہ اللہ کے کلام کے نہ حروف ہیں نہ الفاظ ہیں. تو پھر یہ الفاظ اور حروف حکایت تو جب بنیں گے نا جب اسی جیسے الفاظ اور حروف آپ نے سنے ہوں، یا نبی نے سنے ہوں، فرشتے نے سنے ہوں، پھر ہی بن سکتے ہیں نا حکایت. ورنہ آپ حکایت تھوڑی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو حکایت تو یہی ہے کہ آپ عین ہو بہو وہی چیز اسی طرح دہرائیں، اس جیسے استاد سبق پڑھتا ہے اور بچے دہراتے ہیں، اس کو حکایت کہتے ہیں. جو چیز ایک چیز سینے میں، ایک بندے کے سینے میں، آپ اس کی حکایت نہیں کر سکتے، حکایت کے معنی میں ترجمانی نہیں کر سکتے. تو یہ جو سوال تھا اس کا جواب نہیں ان کے پاس، اسی لیے ان کے جو شاگرد ہیں اشعری فرقہ، انہوں نے پھر چینج کی عبارت. انہوں نے کہا حکایت نہیں، ترجمانی جو ہے نا وہ عبارت کے ساتھ ہے، تعبیر، کہ اپنے الفاظ میں تعبیر بیان کرنا. اور دوسری بات ان کا کلابیہ کا رد میں کہ جب آپ کہتے ہو اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کی ذات میں ہے، اور یہ تو آپ اس اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اس کی آپ کس طرح جو ہے اللہ کی صفات کی حکایت کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عرش سے اوپر چڑھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوتا ہے. تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آسمان دنیا پر عرش کے اوپر سے آسمان دنیا پر نازل ہونے کی کوئی مثال دے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس طرح نازل ہوتا ہے نعوذ باللہ، یا اس طرح اور عرش سے اوپر مستوی ہوا. حالانکہ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن کس طرح ہم کہتے ہیں واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو جو صفات ہوتی ہیں ان کی ہم حکایت نہیں کر سکتے، تو آپ کس طرح حکایت کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جی اللہ کے کلام کی حکایت بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کا کلام کچھ اور ہے جو کہ اس کی صفت ہے، اور یہ الفاظ اور یہ حروف ہم ان حکایت کے طور پر اللہ کے کلام کو بیان کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کفار کو، عرب کو، کہ ایک آیت بنا لاؤ، وہ تو بڑا آسان کام ہے پھر، کہ اللہ کے کلام کی تم تو پورا قرآن لے آئے ہو، اللہ کے کلام کی حکایت میں پورا قرآن لے آئے ہو، تو عرب لوگ تو ایک آیت نہیں بنا سکے، اور تم پورا قرآن لے آئے ہو، الفاظ حروف اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ تو مخلوق ہیں. تو مطلب اللہ کا قرآن پھر معجزہ نہ ہوا، نعوذ باللہ. بہرحال پہلے ان کی لاجک جو تھی وہ باطل تھی، جس کی بنا پر پھر وہ اور باطل میں پھنستے چلے گئے. تو اس کے بعد جب اشعری مذہب آیا تو ہے وہ انہی کے نقش قدم پر اشعری مذہب، اور لیکن انہوں نے تھوڑا الفاظ میں احتیاط شروع کر دیا. اس کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں بیان پڑھیں گے کہ اب اصل فرقہ جو ہے، جو اہل سنت کی عوام اور طلباء اور علماء کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا ہے منہج اہل سنت سے ہٹانے میں، وہ ہے اشعری اور ماتریدی فرقہ، جو کہ اصل میں ظاہر میں وہ فقہا ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، مذہب حنفی، شافعی، مالکی میں، حنبلی میں اہل سنت کے مذاہب پر ہیں، ظاہر میں اہل سنت ہیں کیونکہ مذاہب اربعہ اہل سنت کے مذاہب ہیں، لیکن حقیقت میں عقیدہ جو ہے وہ باطل رکھتے ہیں، اہل سنت کے مخالف عقیدے رکھتے ہیں، اور اہل سنت کی عقیدے کی جڑیں کاٹتے ہیں.
تو جب تک آپ اشعری ماتریدی کا عقیدہ نہیں سمجھیں گے اس چیپٹر میں، آپ کو اہل سنت کے عقیدے کی صحیح طرح پہچان نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اہل سنت، اہل حدیث اور اشعری ماتریدی کے عقیدے میں فرق سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا مسلک اہل حدیث کی اہمیت کا۔ ورنہ فقہی مسائل میں مناظرے اور اختلافات سے مسلک اہل سنت کی اہمیت کا آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ تو بلکہ کسی اہل حدیث کے لیے یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ان مسائل میں مناظرے قائم کرے اور بازار گرم کرے مناظروں کا۔ فقہی مسائل میں مناظرے نہیں ہوتے اہل بدعت کے ساتھ، آپس میں ہوتے ہیں۔ آپس میں ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دلیل کی روشنی میں بحث بھی کر سکتے ہیں، لیکن اہل بدعت سے کبھی بھی ہم مناظرہ نہیں کر سکتے فقہی مسائل میں۔ ان کے ساتھ اگر بات ہوگی تو ان کے باطل نظریات پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔